السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاذب اور آج آپ موجود ہیں سٹی 81 نیوز کے پروگرام بدلتا بلوچستان میں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں بلوچستان تھرو بال کے ایسے گراؤنڈ میں جو کچھ عرصے پہلے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا، مگر ڈی جی اسپورٹس کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے اور یہاں کے ان کی کوچ منظور سربراہ کی محنت کی وجہ سے یہاں کچھ مہینے پہلے ڈی جی اسپورٹس نے یہاں کی چار دیواری کی اور اس پی ایچ ڈی پی میں 2 کروڑ کا بجٹ بھی پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ بلوچستان جوڈو اور بلوچستان تھرو بال ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور تھرو بال کے کوچ جنہوں نے بلوچستان میں تھرو بال کو گراس روٹ لیول سے ترقی دی، منظور سربراہ موجود ہے۔ منظور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ منظور صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں کس طرح تھرو بال کو گیم کو متعارف کرایا گیا، یہ گیم کس طرح کھیلی جاتی ہے اور اس گیم کو کھیلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں کس کس طرح کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں تھرو بال 2008 سے اسٹارٹ ہوا ہے، پہلے بھی تھا لیکن کافی سلولی تھا، لیکن جو ریگولر بیسس پہ 2008 میں ہوا اور بلوچستان میں پھر وقتاً فوقتاً 2011 12 اور 2013 چیمپئن شپ سے میڈل لینا شروع ہوا اور آج پاکستان میں ماشاء اللہ اپنے گولڈ بھی لیے ہوئے ہیں، سلور بھی لیے ہیں ہمارے بچوں نے بچیوں نے، ماشاء اللہ اس کے پورے بلوچستان میں پاپولر آپ کہہ سکتے ہیں۔ منظور صاحب تو کس طرح آپ اس گیم کی طرف آئے؟ یعنی میں نے جس طرح آپ کی پروفائل پڑھی تو آپ ہاکی بھی کھیلتے تھے، دوسری گیمیں بھی کھیلتے تھے، تو تھرو بال اس گیموں سے الگ ہے اور اس میں آنا اور اس میں ہاتھ کا زور چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں کیا اور کتنے نیشنل لیول پہ آپ نے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے ٹورنامنٹ جیتے اور ملک کا اور بلوچستان کا نام روشن کیا اور کتنی حوصلہ افزائی کی عوام نے آپ کی؟ جی ہاں، آپ صحیح کہتے ہو کہ میں نے گیم کھیلے ہیں، اکثر گیمز میں نے کچھ ایسے گیمز کھیلے ہیں جن میں بلوچستان لیول پہ میں کھیل چکا ہوں، اور اس گیم میں ہم لوگوں کا آنے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کچھ کامیابی بھی دی ہمارے، میں اپنے استاد کی وجہ سے اس گیم میں آیا اور وہ اسی گیم کی تعریف میں بلوچستان میں۔ تو جب ہم لوگوں نے آئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جب محنت شروع کر دی تو وقتاً میں نے یہی کہا کہ 2017 میں ہم لوگوں نے بیچ گیمس میں اچھی کارکردگی دکھائی کراچی میں، جس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ہماری بچیوں نے اس میں لاہور میں جب ہوئے تو اس میں پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے گولڈ حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا جو ہم لوگوں کا ادھر جو سیٹ اپ بن گیا، ہمارے پریزیڈنٹ سختر، تو اس پہ پھر اور کام ہم لوگوں نے بہت تیزی سے شروع کر دی تاکہ بلوچستان میں جو ہے نیو ٹیلنٹ ہے۔ شکر اللہ اتنے آئے کہ ہم لوگ ابھی اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کھڑا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان کو کوئٹہ میں لے آئیں اور بلوچستان ایک کرا دیں۔ مجھے امید ہے کہ ڈائریکٹر جنرل بلوچستان جگہ بلوچ صاحب اور ہمارے سیکرٹری صاحب ہم لوگوں کو یہ خوشخبری دیں گے تاکہ ہم لوگ آج بلوچستان کرا دیں، تو تاکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں جو جعفر آباد ہمارے سی ابنائی ہے، ڈسٹرکٹ لیوان ہے، سبھی ہے، زیارت ہے، مستنگ ہے، یہ تربت ہے، یہ ہم لوگ اپنی اتنی وسائل نہیں کے لے آ سکتے۔ اگر ہم لوگوں کو سپورٹ ملے گا انشاءاللہ ملے گا، جو ہمارے جو ڈائریکٹر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں جگہ بلوچ صاحب، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے باہر کے بچے اور بچیوں کو بھی کوئٹہ میں کھیلا کرنا۔ منظور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بلوچستان کا نام روشن کر چکے، آپ نے اتنے ایونٹس کیے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے ملکوں کی نمائندگی کی، تو کیا پاکستان میں بلوچستان میں ایک واحد آپ ہی کوچ ہیں کہ جن کو لے کے جایا جاتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور کوچ نہیں؟ نیشنل ٹورنامنٹ آپ آپ آگے آتے، اگر اس کے باوجود آپ کی جو ہے فائنینشیل جو ہے اس کی شکار ہے، تو اس کا کیا وہ ہے؟ سارے آپ کو اتنے زیادہ ہیں اور آپ کو کوئی تعاون بھی نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ بلوچستان کے اتنا نام روشن کرنے کے باوجود بھی آپ کو کسی گورنمنٹ کے اعزاز سے نوازا بھی نہیں گیا، نہ آپ کو کسی بھی ایونٹ میں پوچھا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور نیشنل میں بھی جس طرح ہماری اطلاعات کے مطابق کہ نیشنل میں بھی آپ گیم میں آپ کا نام نہیں ڈالا جا رہا تھا، جبکہ آپ نے اپنی سورسز کی وجہ سے اور آپ نے احتجاج کرتے ہوئے نام ڈالا، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی ہاں، یہ آپ کی بات صحیح، لیکن آپ کہہ رہے کہ مطلب پاکستان سے جو میرے جاتے ہیں ہمارے اپنے استاد جاتے ہیں جو مقبول رائن صاحب، اور ہمارے اپنے استاد ہیں جو مطلب جاتے ہیں ارشد خان صاحب بھی، ہمارے باقی دوست صوبے سے سب جاتے ہیں۔ میں اوور آل تھرو بال کی بات کر رہا ہوں کہ تھرو بال کا ایک گرفت پورے دنیا میں ایک
अच्छा खासा हम लोगों ने उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आप लोगों ने खुद मीडिया के इससे देखे हुए कि इंडिया जैसी टीम को भी कुछ अर्से में जो हमारी स्टूडेंट ओलंपिक की टीमें गए थे, तो थ्रोबॉल ने स्टूडेंट ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें हमारे मकबूल रईस साहब खुद टीम के साथ मौजूद थे और उनकी काविशों से हम लोगों ने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अच्छा मंजूर साहब, आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये जो आपका ग्राउंड बनने जा रहा है, कितनी इसकी तामीरात मुकम्मल हो चुकी हैं और इसमें क्या क्या रहता है, और इसमें आपको क्या इम्कान है कि कितना होगा, और ऐवान में से, हुकूमती और इदारान में से या अपोजिशन में से किस या ब्यूरोक्रेट्स में से किन किन ने आपके साथ ताउन किया स्पोर्ट्स बोर्ड के, और मुश्किलात किन लोगों ने डाली, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया था ग्राउंड हमारे इस काबिल नहीं था, लेकिन अभी शुक्रिल्लाह हमें उम्मीद है और आप लोग इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कुछ ही अर्से में यहाँ इंटरनेशनल तो जो हमारे मलेशियात हैं या बाहर की ग्राउंड है, इसी टाइप का इधर ग्राउंड बनने जा रहा है, जिसमें हमारी ये जो है बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अपनी सराहत का काफ़ी हुआ, जिसमें डायरेक्टर जनरल साहब से सरफहरिस्त है हमारे आसिफ महमूद साहब, हमारे बाकी और सेक्रेटरी साहब पे जो काम स्पोर्ट्स के लिए चाहता है, हरपाई के लिए कोई भी चाहता है, तो आज तक वो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि उधर से हम लोगों को मायूस नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मुझे बाकी आपने जो सवाल किया था कि नेशनल गेम्स या वगैरह में ना, तो ये नेशनल गेम में ऐसा है कि वही नेशनल गेम में तमाम सूबों ने उधर हिस्सा लिया, तो उनको उनके ओलंपिक्स ने या उनके उधर के स्पोर्ट बोर्ड ने उनको साथ भी ताउन किया, लेकिन हमारे साथ तो बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का 100% ताउन रहा, लेकिन हमारे जो बाला ओलंपिक में बैठे हुए हैं उनके रवैया हम लोगों के साथ सही नहीं था। वाइट लिस्टम कोच मैं हूँ कि मैंने मेडल लाते हुए मुझे जो है इसका एजाज़ मिला ही नहीं, और वो एक मेरी शायद फाइल गई थी या कुछ, वो भी 1 साल से उसका भी कोई पता नहीं है कि किस खाने में पड़ा हुआ। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मंजूर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बलूचिस्तान में थ्रो बॉल के हवाले से तफसीली आगाह किया, उन्होंने गिला भी किया हुकाम बाला से कि मैं इतने एजाज़ात के बाद नेशनल गेम में बलूचिस्तान वो वाइट टीम थी जो फाइनल तक पहुंची, मगर फिर भी उनको कुछ जो अनाउंसेस थे वो अभी तक उनकी फाइल तक डीजी साहब तक नहीं पहुंची। तो हम भी हुकाम बाला से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनके जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जाए। उन्होंने जिस तरह हुकाम बाला से शुक्रिया अदा किया, तो हम चाहेंगे कि ये इनकी PhD में जिस तरह हो रहा है तो इनका जल्द से ग्राउंड बने जिससे बलूचिस्तान का नाम और रोशन हो। अपने मेज़बान से ये शाज़िब रज़ा को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।